كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارا جو سیشن چل رہا ہے قبر اور آخرت کی تیاری، آج جو ہمارا ٹاپک ہے جس پر ہم بات کریں گے وہ ہے مومنوں کے لیے جہنم سے دوری۔ اس سے پہلے والی ویڈیو ضرور دیکھیے گا کیونکہ اس میں ہم نے بتایا ہے کہ مومن کی صفات کیا ہوتی ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں، اور ان کا قبر میں جو استقبال ہوتا ہے وہ کس طریقے کا ہوتا ہے، اس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے بہت بہترین، تو اس کو ضرور سنیے گا۔ اور اس میں ہم نے وہ عمل بھی بتایا ہے کہ انسان مسلمان تو بائی برتھ ہوتا ہے لیکن مومن ہونے کے لیے اس کو محنت کرنی ہوتی ہے، وہ محنت کے طریقے بھی ہم نے اس ویڈیو میں بتائے ہیں، تو اس کو لازمی دیکھیے گا اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریے گا انشاءاللہ۔ اچھا، آج ہی ہم بات کریں گے کہ مومنوں کے لیے جہنم سے دوری کس طرح ممکن ہے۔ جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو استقبال رکھا ہے قبر میں وہ بہت بہترین ہے، بہت پرسکون ہے، اور بہت محبت والا معاملہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبر کے اندر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے میں بھی اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا پروٹوکول نہیں ہے۔ دیکھیں نا، دنیاوی اعتبار سے میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ اگر ہمیں جو کوئی بھی شخصیت دنیاوی طور پہ بہت پسند ہوتی ہے تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ایک جھلک ہم اس کو دیکھ لیں، اس سے ملنے کے خواہش مند ہوتے ہیں، اور پھر آٹوگراف لیتے ہیں، اس کے ساتھ پکچر بنواتے ہیں، یہ سارے معاملات کرتے ہیں نا، تو یعنی دنیاوی شخصیت کے لیے ہم اتنا سب کچھ کرتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو مجھ سے ملاقات کرنے کی خواہش رکھتا ہے میں بھی اس سے ملنے کی خواہش رکھتا ہوں، اور یہ کبھی ممکن ہے جب ہم مومن بن کر اس دنیا سے جائیں گے۔ جو بھی معاملات مومن کے ساتھ قبر میں ہوتے ہیں، اس کا استقبال ہوتا ہے، قبر کے جو معاملات ہیں وہ بہت عمدہ ہوتے ہیں۔ قبر کو کھول دیا جاتا ہے، جنت سے جو ہے کفن لایا جاتا ہے جو خوشبو میں تر ہوتا ہے، اور بہت پیارے معاملات اللہ سبحانہ تعالیٰ قبر میں ان کے لیے کرتا ہے۔ اس کو خوشخبری دیتا ہے جنت کی بہاروں کی، اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ تم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہے۔ روح کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو۔ اور سورہ فجر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اطمینان والی روح، تو اپنے رب کی طرف چل، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، بس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں چلی جا۔ یہ بات نفس مطمئنہ سے 3 مواقع پر کہی گئی ہے، یعنی موت کے وقت کہا جاتا ہے، قیامت کے روز جب دوبارہ اٹھا کر میدان محشر کی طرف چلیں گے، اور جب اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے۔ غرض ہر مراحل پر اسے اطمینان دلا دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت اور عنایت کی طرف ہی رہے گا۔ یہ وہ کامیاب لوگ ہیں جن کی بشارت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی کی ہے۔ یہ وہ کامیاب کامران ہستیاں ہوں گی جو اس مشن میں کامیاب رہیں جن کے لیے انہیں اس دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ ان بانصیب ہستیوں میں انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین سب شامل ہیں۔ ان کے اعمال بہتر سے بہترین ہوں گے، اور ان کا رجسٹر کا دفتر کہاں ہے؟ علیین میں جمع ہوں گے۔ ان کے ساتھ قبر میں بہت بہترین مہمان نوازی کی جائے گی۔ اور یوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے زمین کے لیے حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کے جسم کو قبر میں کھائے، اور یہی معاملہ اللہ کے مقرب بندوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور سورہ انبیاء میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک جن کے لیے ہماری طرف سے اچھائی پہلے ہی ٹھہر چکی ہے وہ سب جہنم سے دور رہیں گے اور دوزخ کی آہٹ تک بھی سن نہ پائیں گے، اور وہ اپنی من چاہی چیزوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ وہ بڑی گھبراہٹ کے دن یعنی قیامت کے دن انہیں کوئی غم نہ ہوگا، اور فرشتے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔ یہی تمہارا وہ دن ہے جس دن کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا سعد بن معاذ کے متعلق فرمایا جبکہ وہ دفنانے کے بعد ابھی ان کی قبر پر تھے
یہ وہ ہستی ہے جن کی وفات سے عرش ہل گیا، آسمان کے دروازوں کو کھول دیا گیا اور 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شامل ہوئے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ہشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ولید بن عبد المالک کے زمانے میں حضرت عائشہ کے حجرہ مبارک کی ایک دیوار گر گئی تو اسے بناتے وقت ایک پاؤں نظر آ گیا۔ لوگ گھبرا گئے اور سمجھے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدم مبارک ہے، لیکن کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں مبارک پہچاننے کا یقینی علم ہو، یہاں تک کہ عروہ بن زبیر یعنی حضرت عائشہ کے جو بھانجے تھے وہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا لوگوں سے واللہ یہ قدم عمر کا ہے۔ بہرحال قبر کی آسائشی اور آرام کی کوئی انہونی بات نہیں، اگرچہ ہم زندہ ہوتے ہوئے اس کا تصور نہیں کر سکتے، مگر تاریخ اس پر گواہ ہے کہ اللہ کے محبوب اور جو اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، قبر میں ان کے جو معاملات ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں۔ اگر ان کی سم ہاؤ قبر کھول دی جاتی ہے یا کھل جاتی ہے تو ان کے جسم تر و تازہ اور مہکتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ آج ہی ان کو دفن کیا ہو، خاص طور پہ جو شہید ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہادت کی موت کے لیے روزانہ دعا کیا کرو، کیونکہ ان کے جسم مبارک کو دیکھا گیا اور وہ ایسے ہی تر و تازہ ہیں جیسے ان کو ابھی دفن کیا گیا ہو۔ اسی طرح تاریخ کی کتابوں میں ایک واقعہ ہے کہ کہا جاتا ہے 1935 میں عراق کے جو سربراہ تھے ان کا نام تھا شاہ فیصل، اور عراق کے جو مفتی اعظم تھے، دونوں کو ایک ہی خواب گھڑی گھڑی آ رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابہ تھے، ان کو اپنی قبر میں دریا کے پانی کی آمد کی اطلاع ملی، یعنی ان دونوں کو خبر یہ ملی کہ ان کی قبر میں پانی آ رہا ہے، تو انہوں نے جگہ کو یعنی اس جگہ کو کہا گیا کہ ان کی قبر کو منتقل کیا جائے دوسری جگہ پر، اور جب اس قبر کو کھولا گیا تو لوگ تو اس روحانی منظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر حیران ہوئے کہ ان دونوں صحابہ کے جسم بالکل محفوظ تھے اور ان کے کفن سے خوشبو آ رہی تھی اور آنکھوں میں ان کی چمک برقرار تھی۔ ان دونوں کا نام تھا سیدنا جابر بن عبداللہ اور سیدنا حذیفہ بن یمن۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شہداء کے لیے بہت اعلیٰ مقام رکھا ہے، تو ایک عام بندہ مومن جو تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ اس دنیا سے جاتا ہے، اس کے لیے بھی مرنے کے بعد اچھے حال کی خوشخبری ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے جان لیا کہ مومن کون ہے، مومن کی صفات کیا ہیں اور ہمیں کیا کیا کرنا ہوگا کہ ہمارا بھی قبر میں اچھا استقبال ہو۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر اپنا خاص رحم و کرم کرے اور آنے والی زندگی کو ہمارے لیے آسان بنائے، آمین۔